ابو حمزہ سمالی، ان کا شمار امام سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام تینوں ائمہ کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تو شیعہ فقہا کا مجمع لگ جاتا تھا اور لوگ ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ حریز ابن عبداللہ سجستانی کوفے کے رہنے والے تھے، لیکن تجارت کی غرض سے سجستان جایا کرتے تھے، اس لیے سجستانی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ان کی کتاب الصلاۃ علماء کے درمیان کافی شہرت کی حامل ہے۔ حمران ابن عیون شیبانی، یہ زرارہ ابن عیون کے بھائی تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے انہیں شیعہ ہونے کی سند دی تھی۔ زرارہ ابن عیون شیبانی، آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے نمایاں حیثیت کے مالک تھے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فیض ابن مختار سے فرمایا تھا کہ زرارہ نہ ہوتے تو میرے پدر بزرگوار کی حدیثیں ختم ہو جاتی۔ یونس ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زرارہ کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زرارہ نے نقل کیا ہے تو یقیناً صحیح ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 2 ماہ بعد زرارہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ صفوان ابن مہران جمال اسدی کوفی، کوفے کے رہنے والے تھے اور اونٹوں کو کرائے پر دینے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پر دیتے ہو؟ تو عرض کیا کہ فقط راہ مکہ میں۔ فرمایا جب تک وہ واپس نہ آ جائے تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ واپس آ جائے تو میرے اونٹ اور میرا کرایہ مل جائے؟ عرض کیا بے شک۔ فرمایا کہ ظالم کی بقا کی آرزو کرنے والا بھی روز قیامت اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس کے بعد صفوان نے اپنے تمام اونٹ بیچ ڈالے اور ہارون کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا ماضی اچھا نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ زیارت وارثہ، زیارت اربعین اور دعائے علقمہ کے راوی صفوان ہی ہیں، اور یہی ایک مدت تک امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے کوفہ لاتے رہے اور خود بھی 20 سال تک مسلسل قبر امیر المومنین علیہ السلام کے قریب جا کر نماز ادا کرتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی یافور، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام دونوں بزرگوں کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ہی میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے انتقال فرمایا۔ فضیل ابن یسار بصری، ابو القاسم کنیت تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل اصحاب میں سے تھے اور اصحاب اجماع میں شمار ہوتے تھے، یعنی ان کی روایت کی صحت پر تمام علماء کا اجماع و اتفاق تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جسے اہل جنت کو دیکھنا ہو تو وہ فضیل کے چہرے کو دیکھ لے۔ فیض ابن مختار کوفی، آپ 3 اماموں کے اصحاب اور راویوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کے جانشین کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف کروایا، جبکہ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی۔ لیث ابن بختری، ابو بصیر کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا شمار بھی ان نیک کردار افراد میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جنہیں اصحاب اجماع میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی روایات کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔